پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں بہت مزے کی کہانی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے۔ پیارے دوستو، کسی جنگل میں ایک ننھی چوٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چوٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنی ننھی چوٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چوٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سارا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے، خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی پہلے دن بہت محنت کی، بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہو گئی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن پھر ننھی دانوں کی تلاش میں نکلی۔ اب ننھی سوچنے لگی کہ میں بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چوٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چوٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چوٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چوٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چوٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئیں جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چوٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو گی تو چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر پہنچا دیتی ہوں۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا۔ اچھا دیکھو ننھی، اب ننھی خوش ہو گئی۔ اب خالہ جان نے کہا، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً ہاں کہا اور یہ شرط منظور کر لی۔ دن گزرتے گئے۔ چوٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی سارا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھاتی اور پابندی سے کام کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان میں تو کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں، بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان نے دن گزرتے گئے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھیں۔ ایک دن سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھیں۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں نے بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی، ننھی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ خالہ جان آپ یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی ہے۔ ننھی خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے قہقہہ لگا کر ہنسی اور کہا کہ تم نے بھی تو میرے گھر میں اتنی ساری خوراک جمع کی ہے، چلو خود چل کے دیکھ لو تو پتہ چلے گا کس کی خوراک زیادہ ہے۔
وہ جو تم نے جمع کی تھی یا بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں؟ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی اور ننھی کو اپنے گھر لے گئیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکیں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتا، وہ خوراک زیادہ تھی یا چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان، میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اتنی ساری خوراک جمع کر سکتی ہوں۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، اس لیے بہت زیادہ کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا ہے۔ تم نے